نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ ارشاد فرما دیں کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے پرانے دین میں لوٹ جائے، فیمت، اور مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر رہا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہی ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا گناہ جو ہے یہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات کو بیان کر رہا ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ ویسألونک عن الیتامی، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ یتیم کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیں ان کے احوال کی اصلاح کرنا بہت بہتر عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے معاملات میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور حالات کو درست کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کریں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
اور تم عورتیں مشرکین سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایمان والا غلام مشرک مرد آزاد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج کے سبق میں بھئی کافی سارے مسائل کا ذکر آ گیا ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا یہ منع کیا گیا ہے، اور کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس محرم کے مہینے کا کافروں کو بھی احترام تھا، آج ملک کی ہائی سیکورٹی، لاکھوں پولیس والے، سیکورٹی والے اس محرم میں مسلمان ملک میں پہرا دیتے ہیں کہ یہ پولیس کے پہرے میں گالیاں دے لیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ لیں، لعنتیں ڈال لیں اور ملک میں فساد نہ ہو۔ دیکھو 11 مہینے سنی بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، 11 مہینے 20 دن سنی بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، کبھی ہائی الرٹ نہیں ہوا، مارکیٹیں بند نہیں ہوتی، بازار بند نہیں ہوتے، اور اس طرح کے خطرے کے حالات کہ علاقے کے ڈی سی کی، ایس پی کی جان مٹھی میں آئی ہو، فوج پریشان ہو، سیکورٹی ادارے پریشان ہو کہ یہ دن ہمارے عافیت سے گزر جائیں، یہ نہیں ہوتے۔ آخر 10 دنوں میں اہل تشیع ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ یہ 10 دن پورے ملک پر قیامت بن کے گزرتے ہیں۔ وہ 10 دن یہی ہیں کہ ان کے جلوسوں کے پرمٹ اہل سنت کی مساجد کے آگے سے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ اہل سنت اپنی مسجدوں کے باہر چاروں خلفاء کے نام لکھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور یہ کہتے ہیں ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، عمر کے نام پہ کپڑا ڈالو، عثمان کے نام سے کپڑا ڈالو، علی کے نام کو چھوڑ کر ابو بکر کے نام پہ بھی کپڑا ڈالو۔ سنی نہیں کہتا کہ علی کے نام پہ کپڑا ڈالو، کیونکہ ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کے نبی کا ایک ایک یار اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء، کتب، غوث، ابدال جمع ہو جائے تب بھی مصطفیٰ کریم کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے سنی تو صحابہ کی، اہل بیت کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے نظریے میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں اور دونوں میں جو نور ہے، ایک میں صحابہ کی محبت کا نور ہے اور ایک میں اہل بیت کی محبت کا نور ہے۔ تو ان مہینوں میں اللہ نے خاص طور پہ کہا لا تظلموا فیہن انفسکم، خاص طور پہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ جب اپنے آپ پر ظلم کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرے پر بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھ لو چند سال پہلے راجہ بازار تعلیم القرآن جی اور راول پنڈی میں نمازیوں کا جمعے والے دن قتل عام ہوا ہے جی، تو پھر کیا ہے؟ کنہوں نے کیا ہے؟ کیوں گورنمنٹ چھپاتی ہے؟ کیوں بین نہیں کرتی؟ کیوں ملک میں افراتفری ہے؟ اس لیے
قرآن کہتا ہے کہ ان حرمت کے مہینوں کا لحاظ کیا جائے، اس میں جنگ سے بچا جائے۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام کا قافلہ واپس آ رہا تھا، مشرکین سے جھڑپ ہو گئی، 29 جمادی الثانی تھی، اور جھڑپ میں ایک کافر عمر بن امیہ حضرمی قتل ہوا۔ تو مشرکین نے یہ کہا، ادھر رجب کا چاند نکل آیا، جمادی الثانی کے بعد کیا آتا ہے؟ رجب۔ چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو 29 کا چاند ہوا، شام کے وقت جھڑپ ہوئی، شام کے وقت وہ قتل ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ان حرمت والے مہینوں کا بھی حیا نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، اور دیکھو ادھر رجب شروع ہوا ہے، ادھر انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بدتمیزو، یہ تو اس غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا کہ رجب شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن تمہیں تو معلوم ہے، تم تو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تم نے مکے سے نکالا ہے، بغیر جرم کے نکالا ہے، تو تم فتنہ پھیلاتے ہو، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا پیارے محبوب، یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں اپنے اس شرک کے ماحول میں واپس نہ لے آئیں، اگر ان کا بس چلے۔ اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو حضور کی غلامی سے نکل کر دوبارہ شرک کے ماحول میں جائے گا اور اسی میں مرے گا، اور وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اس کے دنیا کے اعمال، آخرت کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مرتد اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا ایمان والے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، ایمان انہوں نے اس لیے قبول کیا ہے، جہاد انہوں نے اس لیے کیا ہے، ہجرت انہوں نے اس لیے کی ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کی ہمیں رحمت ملے، اس کی ہمیں توجہ ملے، اس کی برکت ملے، اس کی محبت ملے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ کی توجہ انہیں مل چکی، اللہ ان کے پرانے گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا کہ پیارے آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی شراب اور جوئے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو چیز دماغ پر پردہ ڈال دے، کیا کر دے؟ کل مفتر، وہ اسلام میں حرام ہے۔ ما اسکرا، جو نشہ آور ہو اور اس کی وجہ سے دماغ پہ پردہ آ جائے اور ماں بہن بیٹی کی تمیز جاتی رہے، وہ نشہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ شیشے کی صورت میں ہے، وہ ہیروئن کی صورت میں ہے، وہ چرس کی صورت میں ہے، وہ افیون کی صورت میں ہے، وہ کوکین کی صورت میں ہے، وہ شراب کی صورت میں ہے، یہ سب حرام ہے۔ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے دھیرے دھیرے دیا ہے، دھیرے دھیرے سمجھتے ہو نا، آہستہ آہستہ۔ پہلے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا گیا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ اس میں گناہ بھی زیادہ ہے، بظاہر لوگ تجارت کرتے ہیں، اس کا منافع بھی ان کو ہوتا ہے، اس کا منافع بھی جب ایک چیز تجارت میں آتی ہے تو اب دیکھو نا، ہیروئن بیچنے والے کوٹھیوں کے مالک ہیں اور حلال کمانے والا کلی کا مالک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ناجائز ذریعے سے پیسے کمانے والے لوگ ہیں، آج وہی اس ملک کا معزز طبقہ ہے جو فنڈ کھا کے بیٹھے ہیں، جی جو ہیروئن کا کاروبار، نشے کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ آپ کی یونی تک، آپ کے کالجوں تک، آپ کے سکولوں تک ان بدماشوں نے بچوں کو، بچیوں کو نشے پہ لگا دیا ہے، اور پورے ماحول انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ پھر لوگ اس طرح راتوں رات امیر ہوتے ہیں، اس طرح راتوں رات کیا ہوتے ہیں؟ امیر ہوتے ہیں۔ جب کروڑوں کی ہیروئن پکڑی جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ وہ اربوں میں ہوتی ہے اور ظاہر کروڑ کیے جاتے ہیں، تو اوپر والا کچھ حصہ پکڑنے والے بھی کھاتے ہیں، پکڑنے والے بھی ایسے نہیں جلا دیتے، کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، وہ اتنا صاف شفاف نظام نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ تو قرآن نے کہا کچھ اس میں نفع بھی ہے بظاہر، لیکن اس جوئے کا اور شراب کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھو جو جوا ہے، اس میں بظاہر آدمی مطلب جیت جاتا ہے،
پرچی جوا چلتا ہے کہ جی جہاں جس کی پرچی نکل آئی وہ موٹر سائیکل اس کی ہے، لکی قرا اندازی، لکی، یہ سارا جوا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ جوا ہے۔ ایک ریفر ٹکٹ ہوتا ہے وہ بھی جوا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جوا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، آپ نے 500 روپیہ خرچ کیا، یہ کون سی تجارت ہے کہ اگلی کمیٹی پہ آپ کی موٹر سائیکل نکل آئی تو آپ کو 500 روپے میں موٹر سائیکل مل گئی؟ آپ کو 500 میں، کس مارکیٹ میں 500 میں موٹر سائیکل ملتی ہے؟ 5000 میں موٹر سائیکل ملتی ہے۔ اور یہ لکی نہیں ہے، یہ جوا ہے۔ یہ وہ سارے جو تمہارے ساتھ کمیٹی ممبر ہیں نا، ان کا پیسہ تم نے کھایا ہے، ان کا پیسہ تم نے کھایا ہے۔ اور جو اپنا جس کا نکلا ہے پھر اس نے کمیٹی نہیں دینی، پھر اس نے تو ہر آدمی موٹر سائیکل کے لالچ میں کمیٹی ڈالتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل چند 100 آدمیوں کے پیسے سے آ جاتی ہے، باقی پیسہ ان کو بچ جاتا ہے، ڈالنے والوں کو باقی پیسہ بچ جاتا ہے۔ یوں لالچ میں جوا کھیل کے یہ موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں، یہ ریفر ٹکٹ مل رہے ہیں۔ یہ جی 20 لاکھ کا ریفر ٹکٹ ہے، 20 لاکھ کا 1000 میں، 1000 کے بدلے میں کون سا ایسا کاروبار ہے، کون سی ایسی تجارت ہے کہ 1000 روپیہ آپ انویسٹ کریں اور آپ کو اس پہ 20 لاکھ ملے یا 5 لاکھ ملے یا 10 لاکھ ملے؟ کوئی ایسی تجارت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ریفر ٹکٹ کی ساری صورتیں اور لکی قرا اندازی کی یہ ساری صورتیں شرعاً حرام ہے اور جوئے کی مد میں آتی ہیں۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا صدقہ کریں؟ جب صدقے کی آیات اتری ہے نا تو صحابہ نے اتنا صدقہ کیا، اتنا صدقہ کیا کہ خود اپنے لیے گھر میں کچھ نہ بچا، سارا کچھ صدقہ کر دیا۔ اب اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ دیکھو، گھر والوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے جو رقم تمہارے پاس زائد ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خود محتاج نہ بنو، وہ خرچ کرو۔ اگر سارا کچھ دے کے تم نے خود مانگتے پھرنا ہے تو ایسے صدقے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے صدقے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے قل العف، جو ضرورت سے زائد ہو وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ فرمایا اللہ کھول کھول کر تمہارے لیے نشانیاں آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ یتیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے، ایک بچہ یتیم ہو گیا، کچھ بچے یتیم ہو گئے، نابالغ تھے، باپ مر گیا کمانے والا، تو اب ان کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ وہ تائے کے پاس ہے، ماموں کے پاس ہے، نانا کے پاس ہے، دادا کے پاس ہے، کیسے پرورش کرے؟ بڑا سخت حکم تھا کہ جو ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر کھاتا ہے اس کو اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، آگ بھرتا ہے۔ تو صحابہ کرام جن کے ہاں یتیم تھے انہوں نے ان کا علیحدہ سے کھانا پکانا، وہ کھانا بڑھ جانا، اس کو ہاتھ ہی نہ لگانا، کھانا خراب ہو جانا، کون سی فریجیں تھیں، تو پھر اٹھا کے پھینک دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات عطا کی۔ اللہ نے کہا دیکھو تمہیں بھی یہ معلوم ہے کہ کہاں تم درست ہو اور کہاں تم خراب ہو۔ اگر تمہاری نیت میں یتیم کا مال کھانا ہے تو تم ملا کر کھاؤ یا نہ کھاؤ، تم نے کھا لینا ہے۔ اگر تم نے یتیم کو اپنے معاملات میں شامل کر لیا اور ان کے کھانے میں سے جو تم نے معقول سا ان کا رکھا ہے، فرض کریں 1000 روپیہ کا کھانا یتیم کھاتے ہیں، تم نے کہا کہ چلو یار 800 ان کے روزانہ کی بنیاد پہ کاٹ لیتے ہیں، تو ان کا مال جو ہے 800 کاٹتے ہیں، تو اب فرمایا کہ تم نے تو پہلے ہی 200 کا احتیاط کی ہے، اب ان کا جو کھانا بڑا ہے وہ تم کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ جیسے تم اپنے بچوں میں بیٹھ کے کھاتے ہو تم بھی کھا سکتے ہو، تمہارے بچے بھی کھائیں، اسی طرح یتیم اگر پرورش میں ہے تو وہ بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ۔ تمہیں اب لو شاء اللہ لعنتکم، اللہ اگر چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ اگر تمہاری نیت میں ان کا کھانا نہیں ہے اور تمہارا ارادہ ان کی اصلاح کا ہے، ان کے مال پہ قبضہ کرنے کا نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے ہاں یہ تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہو جاتی ہے
اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایمان والا جو ہے وہ جو نکاح کرنے والے ہیں وہ ایمان والے اس دیکھیں، ایمان کو ترجیح دیں۔ کس کو ترجیح دیں؟ ایمان کو۔ خوبصورت ہے لیکن ہے مشرک، خوبصورت لڑکی ہے، مشرکہ ہے اور آزاد عورت ہے، تو فرمایا کہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو۔ ہاں اس وقت کرو جب وہ شرک چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، کلمہ پڑھ لے، پھر کرو۔ فرمایا کہ ایسی خوبصورت حسین و جمیل سے وہ ایمان والی لونڈی بہتر ہے جو شرک کرنے والی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ہلکے درجے کا حسن رکھتی ہو، تب بھی ایمان والی سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ لونڈی ہو یا آزاد عورت ہو۔ ایمان والے کی شادی، ایمان والے کا نکاح ایمان والی عورت سے ہوگا، اور اگر ایمان والی نہیں ہے، مشرکہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے جی، یا سکھ ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، سوشلسٹ ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ اقرار نہیں کرتی تو اسے اپنے نکاح میں مت لاؤ۔ اسی طرح عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرک ہے، بڑا خوبصورت ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، جیسے مردوں کو عورتیں اچھی لگتی ہیں ایسے عورتوں کو بھی مرد اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ساری ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا ہے نا، مت دیکھ کسی کو نگاہ حقارت سے، مت دیکھ کسی کو نگاہ حقارت سے، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے تو وہ اچھی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی۔ وہ بادشاہ تھا نا، اس نے ایک دفعہ اپنے خادم سے کہا، اوے تجھے جو سب سے اچھا لگتا ہے نا اس کو لے کے آ میرے پاس، سب سے اچھا لگتا ہے نا جو، اسے لے کے آ۔ وہ بھاگا بھاگا گھر آیا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ مٹی میں روڑا بڑا، ناک اس کی بہ بہ کے اس کے منہ میں آئی ہوئی، آنکھوں میں گد لگی ہوئی، اور گندے گارے میں کھیلتا تھا۔ وہ اسے چومتا چاٹتا، جی بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے کہا، الو کے پٹھے یہ کیا لے آیا ہے؟ کالا کلوٹا، نڑی چوچ، آنکھوں میں گدے ہیں اس کے، تو یہ کیا اٹھا کے لے آیا تو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو آپ کو اچھا لگے، یہ میرا بیٹا ہے، ضروری تو نہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ مجھے بھی اچھا نہ لگے، مجھے ساری دنیا میں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں لگتا۔ اس نے کہا میں بھی؟ اس نے کہا ہاں آپ بھی۔ اس نے بادشاہ نے کیا کہا؟ میں بھی اس سے اچھا نہیں لگتا۔ اس تلواریں والے کھڑے تھے سارے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، دل کی بات تو یہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ بھی مجھے اس سے اچھے نہیں لگتے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ کرے اولاد بھی یہ کہنے لگ جائے کہ ہمارے ابا سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور عزیز ہے۔ یہ بات اولاد نہیں کہتی۔ آج کل تو نافرمان گندی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے۔ یہ چیز بہت کم بچوں میں ہے، بہت کم اولاد میں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں ماں باپ سب سے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ کو اولاد سب سے اچھی لگتی ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، ایمان میں معیار ہونا چاہیے۔ اگر ایمان والا مشرک ہے تو ایمان والی عورتیں ان سے شادی نہ کریں۔ ہاں اگر ایمان والا غلام ہے تو وہ اس مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ فرمایا کہ یہ کافر تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ جنت کی طرف، مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے تمہیں بلا رہا ہے، اور اللہ کھول کر تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں نصیحت ملے، تاکہ تمہیں عبرت ملے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔